نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو سکون ملتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا سورہ نبا کی آیت نمبر 9 میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا سبب بنایا ہے۔ نیند جب آ جائے تو بندہ زیادہ دیر تک اس کے آگے دیوار نہیں بن سکتا، یہ بڑے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے۔ نیند انسان کی کمزوری ہے۔ صرف ایک ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرشتوں سے فرمایا گیا کہ انہیں 3 دن تک جگا کے رکھو اور ان کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک شیشے کی بوتل دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اتنی دیر تک مسلسل جاگنا پڑا تو آپ کو نیند کی وجہ سے جھٹکے لگے، ایک جھٹکے میں دونوں ہاتھ آپس میں ٹکرا گئے اور بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر رب العزت کو نیند آتی تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا اور یہ کائنات قائم نہ رہ سکتی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نیند عیب اور نقص اور کمزوری ہے، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ نیند کا کم آنا بھی خطرناک ہے اور زیادہ سونا بھی بہت خطرناک ہے۔ نیند کم آنے سے انسان کی جسمانی، روحانی اور معاشرتی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ ڈپریشن بڑھتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، آدمی ہر وقت کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ اس وقت ہمارے پاکستان میں 128 کمپنیاں ایسی ہیں جو نیند کی دوائیاں تیار کر رہی ہیں، اور پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ افراد ایسے ہیں جو نیند کی دوائیاں استعمال کر کے نیند حاصل کرتے ہیں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں 30 سے 50 سال کی عمر کے درمیان کے افراد زیادہ ہیں جو نیند کی دوائی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں بھی 60% خواتین ہیں۔ تو یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں سوچنا ہوگا اور اس کے تدارک کے لیے کوشش کرنی ہوگی تاکہ نیند کی کمی پوری کی جا سکے اور آرام اور سکون حاصل کیا جا سکے۔ دوسری طرف نیند حد سے زیادہ لینا بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو کم سن بچے ہیں انہیں تو 12 سے 15 گھنٹے سونا چاہیے، اور جو 15 سال کی عمر سے 40 سال تک کی عمر کے افراد ہیں انہیں 7 سے 8 گھنٹے نیند لینی چاہیے، اور جو 40 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں انہیں 6 گھنٹے نیند لینا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ سونا بہت نقصان دہ ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں سوسائٹی میں جنہیں پتہ ہی نہیں سورج کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے۔ ہم وقت بستر سے جڑے رہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ فطرت کے خلاف چلنے سے ان کو جسمانی، روحانی اور معاشرتی طور پر بڑی پھر وقت آنے پر پرابلمز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زیادہ نیند سے بالخصوص دل کی اور کمر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مزاج بھی بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی پرابلمز ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی بڑی تلخ اور ترش ہو جاتی ہے۔ نیند کم کریں، رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھیں، ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ اب نہیں کریں گے تو کب ایسے کریں گے؟ بڑی زندگی گزر گئی ہے، جو وقت ہے اس کے مناسب گزاریں۔ فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں، اسی طرح عصر کے بعد سونے سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو عصر کے بعد سوتا ہے وہ یہ شکایت نہ کرے اگر اس کی عقل زائل ہو گئی، یعنی عقل زائل ہو سکتی ہے۔ ہم پیشگی بتا رہے ہیں، بعد میں شکایت نہ کرنا۔ اور فجر کے بعد سونا بھی ممنوع، بلکہ ہمارے بزرگ تو اگر رات بھر مصروف تھے پھر بھی فجر کے بعد نہ سوتے، انتظار کرتے، جب وقت گزر جاتا مکروہ
مکروہ وقت کے بعد سویا کرتے تھے۔ فجر کے بعد نہ سونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، قسمتیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے منع کیا گیا اس وقت نہ سوئیں۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اور دوائیاں استعمال کرتے ہیں، پریشان ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ سورہ نبا کی آیت نمبر 9 رات 101 مرتبہ پڑھا کریں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اول آخر دروشی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ یہ معاشرے کا بڑا اس وقت تشویشناک پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد کے افراد کی اس حوالے سے ضرور رہنمائی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔